امام زمانہ باواز بلند صلوات برحمت شہزادی کونین باواز بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لمن غلب المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ الصلوات سامعین گرامی قدر اعزان محترم بزرگان ملت جعفریہ آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کی دوسرے مجلس سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کوئی دعویٰ علمی نہیں کرتا، بس در محمد و آل محمد پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے آیا ہوں، اور بالخصوص دامن کشکول طلب بارگاہ مخدوم عالمیان پھیلا کے جو کچھ موضوعات مجھے میسر آتے ہیں آپ کے حسین ذوق سماعت میں نظر کرنے کی محدود بھر کوشش کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، آج اس دور میں ہم اور ساری دنیا 21ویں صدی میں قدم رکھ چکی ہے، تو ہمارا بھی کچھ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ذرا سا 11ویں ہجری کے معیار سے بلند ہو کے گفتگو کریں، اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ بلندی اس وقت تک مقدر نہیں بن سکتی جب تک ان بلندیوں کے آستانے پر نہ جھکا جائے کہ جن بلندیوں کے آستانے کو آستانہ اہل بیت کہتے ہیں، اور ان بلندیوں کے آستانے پر جھکنے کے لیے ہمیں کسی مسلمان کی نظر نہیں بلکہ سلمان کی نظر عقیدت چاہیے۔ ہمارا ہے درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ کبھی وقت ملا تو آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمان اور سلمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو پہلے کافر تھے، کلمہ پڑھا، پھر مسلمان ہو گئے، لیکن سلمان اور ہوا کرتے ہیں۔ اسلام انسان کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں آیا، سلمان بنانے کے لیے آیا ہے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اور عقائد وہی ہوتے ہیں جو قرآن ثابت ہوں۔ ہمارے لیے ملت یہ کہا کرتی ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار کے عمل جو ہیں وہ قرآن سے خالی ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے ایک بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ باتیں نہ کیا کریں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ خدا کی قسم ہم ہی قرآن کو مانتے ہیں۔ آپ قرآن کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، آپ اس وقت صحیح کہتے اگر رسول اللہ قرآن
کسی ایرے غیر مسلمان کے حوالے کر کے گئے ہوتے، اگر رسول اللہ قرآن کسی رزم یا بزم میں بیٹھنے والے کے حوالے کر کے گئے ہوتے، اگر رسول اللہ قرآن کسی دائیں یا بائیں جانب بیٹھنے والے کے حوالے کر کے گئے ہوتے، رسول اللہ نے تو یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو کسی کے خلاف کوئی بات کرے کہ وہ قرآن کے خلاف جی رہا تھا، قرآن کے خلاف مر گیا، لیکن ہمارے لیے یہ بات نہ کرنا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم تو قرآن کے اس نقطے کو مانتے ہیں، اس نقطے کو مانتے ہیں، اس نقطے کو مانتے ہیں جو ہمیں حدود قرآن سے باہر ہی نہیں جانے دیتا، اور سارا قرآن ہے ہی نقطے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس نقطے کے ماننے والے ہیں، ہمارے عقائد کے خلاف کی باتیں نہ کیا کریں کہ ہم قرآن کی نہیں مانتے، ہم قرآن کے خلاف جی رہے ہیں، نہ، ہمارا عقیدہ تو قرآن سننا ہے تو سنو، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن ہادی ہے، قرآن طاہر ہے، قرآن طیب ہے، قرآن مقیاس ہے، قرآن ترازو ہے، قرآن کرائٹیریا ہے، قرآن میزان ہے، قرآن خبر ہے، قرآن اخبار ہے، قرآن صراط مستقیم ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن خطاب ہے، قرآن خطیب ہے، قرآن میزان ہے، قرآن طاہر ہے، قرآن طیب ہے، قرآن مبین ہے۔ یہی قرآن اگر پھیلے تو 6666 آیتوں کا موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، یہی قرآن اگر سنتے تو ایک نقطہ بائیں بسم اللہ ہے، ایک نقطہ بائیں بسم اللہ۔ ہم قرآن کی کیوں نہ مانیں، ہم تو اس نقطے کے ماننے والے ہیں جو قرآن سے ہمیں باہر ہی نہیں جانے دیتا۔ خدا کی قسم رسول اللہ نے تو یہ کہہ کے بات ہی ختم کر دی تھی نا، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کیا مسئلہ ایسا ہے جو قرآن میں نہیں؟ کون سی پرابلم ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ ہر خشک و تر کا علم قرآن میں موجود ہے، ہم قرآن کو کیوں نہ مانیں؟ وجہ تو بتائے نا کوئی کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ بھائی ہم قرآن کو نہ مانتے اگر رسول اللہ قرآن علی کے حوالے نہ کر کے گئے ہوتے، لیکن رسول نے تو قرآن علی کے حوالے کر دیا نا، تو علی والے قرآن کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم نے ایک ہاتھ میں قرآن ثابت پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے قرآن ناطق علی ابن ابی طالب کا دامن تھاما ہوا ہے۔ قرآن سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، علی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، کوئی فرق نہیں ہے قرآن میں اور علی میں۔ میرے بابا شہید عرفان حیدر عابدی آل اللہ مقامہ کہا کرتے تھے کہ قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے، قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے، قرآن بھی ہدایت ہے، علی بھی ہدایت ہے، قرآن بھی مبین ہے، علی بھی مبین ہے، قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، قرآن بھی روشنی ہے، علی بھی روشنی ہے، قرآن بھی جادہ ہے، علی بھی جادہ ہے، قرآن بھی مقیاس ہے، علی بھی مقیاس ہے، قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے، قرآن بھی اجماع یا شورا سے نہیں بنا، علی بھی اجماع یا شورا سے نہیں بنا۔ قرآن پر بھی نظر کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت ہے۔ قرآن کا منکر بھی لانتی ہے، علی کا منکر بھی لانتی ہے۔ قرآن علی سے جدا نہیں۔ یا علی مارا سلامت رکھے۔ نعرہ حیدری گھر سے کہہ رہا ہوں، ولایت کا اظہار کرتا ہے کہ شجرہ محفوظ ہے، جس کا شجرہ محفوظ ہوتا ہے وہی تو نعرہ لگاتا ہے۔ جیو سلامت ہو یا علی۔ تو عزیزان محترم، قرآن بھی اجماع شورا سے نہیں بنا، علی بھی اجماع شورا سے نہیں بنا، قرآن بھی قہر و غلبہ سے نافذ نہیں ہوا، علی بھی قہر و غلبہ سے نافذ نہیں ہوا، بلکہ یوں کہوں کہ قرآن بھی سینہ رسول پر نازل ہوا، علی بھی جوف کعبہ پر نازل ہوا۔
رسول کے دہن میں قرآن کی زبان ہے، علی کے دہن میں رسول کی زبان ہے۔ قرآن سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، علی سمجھنا ہے تو قرآن سمجھو۔ جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی فرق نہیں ہے علی میں اور قرآن میں، وہاں یہ بھی کہہ رہا ہوں بڑا فرق ہے علی اور قرآن میں۔ قرآن صراط مستقیم کا علم دیتا ہے، علی کے قدم صراط مستقیم ہے۔ قرآن ہدایت کا علم دے رہا ہے، علی بذات خود ہدایت کر رہا ہے۔ قرآن ہلاکت سے نجات کے طریقے بتا رہا ہے، علی خود ہلاکت سے بچا رہا ہے اور تاریخ میں لکھوا رہا ہے کہ یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ قرآن بھی خدا نہیں نہ بھیجیے گناہ ہے ایسا بابا سے بڑھا ملتے بھی۔ قرآن بھی ہادی ہے، علی بھی ہادی ہے، قرآن بھی روشنی ہے، علی بھی روشنی ہے، قرآن بھی صراط مستقیم ہے، علی بھی صراط مستقیم ہے۔ قرآن بھی ریب زادوں کی سمجھ میں نہیں آتا، علی بھی ریب زادوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ علی بھی عیب زادوں کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایک فرق ہے علی میں اور قرآن میں کہ ساری رات بیٹھے ہوئے کوئی بھی مسلمان قرآن 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 کی مالا جپتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی تنہائی میں بیٹھا ہوا علی 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 کرتا رہے، علی علی کہنا بھی ثواب ہے۔ اذان محدود کوئی فرق نہیں علی اور قرآن میں۔ میں تو ملت سے کہتا ہوں ملت کیا، ملت کو تو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اپنے ہی لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں علی کی ولایت ثابت کرو۔ بھائی میں 10 بستہ ہاتھوں کو جوڑ کر 1400 برس سے ہمارے علماء و باعثین یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم خدا را قرآن آنکھیں کھول کر تو پڑھو۔ قرآن آنکھیں کھول کے پڑھنے کے لیے آیا تھا، قرآن شبینوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن اتنی تیزی سے پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ نہ پڑھنے والے کو پتا چلے کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والے کو پتا چلے کیا سن رہا ہوں۔ قرآن پڑھنے سے پہلے نورانی قاعدہ ہی پڑھ لیتے، گسر قرآن ہی پڑھ لیتے جس میں پیچھے لکھا ہوا ہے یتدبرون القرآن یتعقلون القرآن کہ یہ قرآن تدبر کی کتاب ہے، تفکر کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی کتاب ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اگر پوری زندگی میں کسی ایک آیت کا مقصد مل گیا قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے گا۔ علی فان اپنی دعویٰ کر رہا ہے اگر ملت زندگی کے کسی لمحے میں بھی تدبر فی القرآن کی عادی ہو گئی، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کی عادی ہو گئی تو قرآن تفسیر پیش نہیں کرے گا بلکہ اپنے بارشوں کی تصویریں پیش کرے گا۔ یار یہ نعرہ جو اتنا بکھرا ہوا لگا رہے ہیں نا مت لگائیں۔ ابھی بھی 80% لوگوں نے جواب دیا۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ علی مولا تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں سمجھتا، سمجھ بھی نہیں سکتا۔ علی مولا ہمارے اور آپ کے نعروں کا محتاج تھوڑی ہے کہ ہاں علی نے آ کے درخواست دیا آپ کو کہ مجھے مولا مانو، علی نے کہا مجھے مولا مانو، علی نے کہا کہ میرا نعرہ لگاؤ۔ علی ہمارے اور آپ کے نہ نعروں کا محتاج ہے نہ ہمارے آپ کے ماننے نہ ماننے کا محتاج ہے۔ علی کو کوئی مانے علی تب بھی علی ہے، علی کو کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے۔ علی ماننے کا محتاج نہیں، ہاں جو علی کی ولایت کا نعرہ لگاتا ہے وہ اپنے شجرے کی تقدیس کرتا ہے۔ علی ماننے یا نہ ماننے کا محتاج نہیں، کیونکہ علی اس اللہ کا ولی ہے کہ جو اللہ اپنی ربوبیت کے لیے سجدوں کا محتاج نہیں، ساری خدائی اسے سجدہ کرے، اس کے
اللہ ہونے میں اضافہ نہیں ہوتا. ساری خدائی اللہ کو سجدے نہ کرے اس کے ربوبیت میں کمی نہیں آتی. علی بھی اسی اللہ کا ولی ہے. ساری خدائی علی کو مانے, علی میں اضافہ نہیں ہوتا. ساری خدائی علی کو چھوڑ دے, علی میں کمی نہیں ہوتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ساری خدائی علی کو چھوڑ دے, علی کا چاہتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا ناتا کچھ نہیں. امتحان لیتا ہوں کیا یا علی مولا سلام. جانے محترم, مسئلہ یہ ہے علی کو مانو, بس سوچ کی میں مت پڑ جانا کہ علی کیا ہے, علی کیوں ہے, علی کیسا ہے. نا, یہ سوال تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ علی کہتے ہی اسے ہیں جو سوچ سے ماورا ہو. ہماری آپ کی اوقات کیا, دن رات کیا, بساط کیا. ہم جب علی کے فضائل بیان کرتے ہیں نا, کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہم نے کہا دیوانے ہو گئے, ہم علی کو اللہ سے نہیں ملاتے, ہمیں اللہ سے علی ملا ہے. ہم علی کو اللہ سے نہیں ملاتے. غلطی ہم نہیں کرتے, ہم علی کے فضائل اللہ سے نہیں جوڑتے. یہ ساری غلطیاں تو تبلیغ توحید کرنے والوں نے کی. تبلیغ توحید کرنے والوں نے علی کو اللہ کہہ دیا, ہم تو نہیں کہتے. کیا خیال ہے, سب سے بڑے مبلغ توحید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی نے غلطی کی. امام شافعی جب علی کے بارے میں سوچنے بیٹھے, ساری زندگی علی کے متعلق سوچتے 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 گزار دی, اور جب مرنے لگے تو اپنے ڈیتھ اسٹیٹمنٹ میں نظائی عالم کے بیان میں مرنے سے پہلے امام شافعی نے یہ لکھ کر قلم توڑا کہ من مات الشافعی او لیس یدری ام رب اللہ و رب علی, کہ شافعی مرتے مر گیا, نہیں پہچان سکا کہ رب علی ہے یا علی رب ہے. غلطی شافعی نے کی, ہم نے نہیں کی. ہم نے علی کو اللہ سے نہیں ملایا, مبلغ توحید شافعی نے ملایا. اس نے کہا کہ میں نہیں پہچان سکا کہ رب علی ہے یا علی رب ہے. غلطی ہم سے نہیں ہوئی, غلطی علی کے نادان چاہنے والوں سے ہوئی. جملے کی قدر نہیں کیا گیا. غلطی علی کے نادان چاہنے والوں سے ہوئی, جنہوں نے علی کے فضائل کو توحید کے فضائل سمجھ لی. توحید کے فضائل سمجھنا مشکل ہے, علی کے تو سمجھ لو پہلے. خدا کی قسم غلطی امام شافعی سے. امام شافعی کو رہنے دیں, بہت بڑے امام گزرے ہیں دنیا کے. غلطی ہوئی حضرت عمار یاسر سے. حضرت عمار یاسر بہت بڑا درجہ, بہت بڑی فضیلت, مولا کے سچے صحابی, مولا کے ساتھ گزر رہے ہیں. ایک وادی سے گزر ہوا, ایک وادی سے گزر ہوا, وہاں دیکھا کہ چوٹیوں کی ہزاروں قطاریں جا رہی ہیں. جناب عمار یاسر کہتے ہیں سبحان ہے وہ ذات جو ان کی خالق ہے. مولا علی نے سنا, کہا کیا کہا, کہا یا علی اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں. نہیں, خالق نہیں کہا تھا, سبحان ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتی ہے. کہا عمار پھر سوچ لیں تو حمد خدا بیان کر رہا ہے. کہا ہاں, کہا کیا حمد بیان کر رہا ہے, کہا سبحان ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتی ہے. کہا عمار کیا ہے یہ, کہا یہ حمد ہے. کہا پھر سوچ لے, کہا علی مولا واقعی اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں کہ سبحان ہے وہ ذات جو ان چوٹیوں کی تعداد جانتی ہے. کہا عمار یہ تو توحید کی حمد بیان نہیں کر رہا, یہ تو میری ثنا بیان کر رہا ہے. میں بھی جانتا ہوں کہ ان کی تعداد کیا ہے. کہا عمار سن, میں یہی نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کیا ہے, بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں یہ کون سی قوم کے ہیں, کون سی قبیلے کے ہیں, کیا رنگ ہے, کیا نسل ہے, اس میں کتنی انڈے دینے والی چوٹیاں ہیں, کتنی بچے دینے والی چوٹیاں ہیں, ان چوٹیوں کے کتنے قبیلے ہیں, کس قبیلے کی کون سردار ہے.
کون کہاں رہتی ہے، کون کہاں بستی ہے، کتنے جوان ہیں، کتنے ضعیف ہیں، کتنے بچے ہیں۔ کہا مولا پھر کیا حمد بیان کروں؟ کہا عمار حمد یہ بیان کر کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے انہیں لفظ کن سے خلق کیا۔ کیا سلمان یہ کہے کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے انہیں لفظ کن سے خلق کیا؟ عمار پھر بھی تو حمد کا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا سبحان ہے وہ ذات جس نے انہیں لفظ کن سے خلق کیا۔ عمار سن لفظ کن کی حقیقت، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اللہ علی علی کہتا رہا، کائنات عدم سے وجود میں آتی رہی۔ عدم سے درود بھیجیے محمد۔ بزرگان محترم، ہم سے یہی سوال ہوتے ہیں، 1400 برس ہو گئے بھائی یہ سوال ہوتے ہوئے کہ اپنا ایمان قرآن ثابت کرو، اپنا عقیدہ قرآن ثابت کرو۔ انشاءاللہ کریں گے۔ پہلے سمجھتے تو جاؤ اللہ نے اس قرآن کو جو ہمارے آپ کے گھروں میں موجود ہے، محکم ہے، ایک ایک آیت محکم ہے، ایک ایک لفظ محکم ہے۔ اللہ نے اس قرآن کا وارث کیا ہے۔ دماغ میں رہے کہ قرآن لاوارث نہیں ہے۔ لاوارث اگر ہوتا تو ختم ہو جاتا، کیونکہ جو لاوارث ہوں ان کا نام مٹ جاتا ہے۔ اس قرآن کا قیامت تک باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وارث قیامت تک موجود ہے۔ موجود ہے، وارث موجود ہے۔ اور وارث کے لیے قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے قرآن کا وارث کیا۔ پالنے والے کسے کیا؟ کیا مکے مدینے کے پہلوانوں کو کیا؟ مکے مدینے کے کپڑے بیچنے والوں کو کیا؟ کیا مکے مدینے کے بھٹے لگانے والوں کو کیا؟ کبھی تاریخ کے اور آپ کو بھی نظر دوڑا دیا۔ کسے کیا تم نے اس قرآن کا وارث؟ کہ اور اصل کتاب والحکمہ ثم اصطفینا، ہم نے اس قرآن کا جسے وارث کیا اسے ہم نے مصطفیٰ قرار دیا۔ اور دماغ میں رہے کہ قرآن لاوارث نہیں، لیکن اس قرآن کے وارث عام قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، مکے مدینے کے عام لوگ نہیں ہیں۔ اس قرآن کے وارث تاج کمپنی والے نہیں ہیں، جو تجارت کی غرض سے قرآن چھاپیں وہ اور ہوتے ہیں، جو قرآن کی خاطر سب کچھ قربان کر دیں وہ اور ہوتے ہیں۔ قرآن کا وارث کون ہے؟ وارث کیا؟ ہم نے اس قرآن کا وارث کیا اصطفیٰ، جسے ہم نے اصطفیٰ کیا۔ اصطفیٰ عربی جو جانتے ہیں بزرگ سے بہتر جانتے ہیں، اصطفیٰ عربی میں کہتے ہیں چننے کو، چنا، سلیکٹڈ، جسے سلیکٹ کیا۔ اب ہم اور آپ جسے سلیکٹ کریں گے انتخابات میں چنیں گے وہ ہم جیسا ہی ہو۔ اور آپ نے تاریخ میں دیکھا، تاریخ کی بات نہیں کرتا، پاکستان میں دیکھا، ہم نے جیسوں کو چنا انہوں نے جو آ کے ہمارا حشر کیا، آپ سب جانتے ہیں۔ تو ہم جسے چنیں گے وہ ہم جیسا ہوگا، وہ اللہ جسے اپنی نگاہ بے نگاہی سے چنے گا وہ کم از کم اس جیسا تو ہوگا نا۔ اب اس قرآن کا وارث ہے، لیکن اس قرآن کے وارث عام کلمہ پڑھنے والے نہیں۔ اس قرآن کا وارث مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جو شریک قرآن ہوتا ہے، جس کا نام زیارت میں آئے تو آپ سب کہتے ہو السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ مصطفیٰ شریک قرآن ہوتا ہے۔ ہم سے کہتے ہیں اپنا ایمان قرآن ثابت کرو، اپنا ایمان قرآن ثابت کرو، اپنا عقیدہ قرآن ثابت کرو۔ محمد کو تم کب سے نبی مانتے ہو، قرآن ثابت کرو۔ ارے آپ کب کی بات کرتے ہو؟ جب لفظ کب نہیں تھا محمد تھا، جب لفظ کب نہیں تھا محمد تھا، جب زمین اور آسمان نہیں تھے محمد تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا نور محمد تھا، جب نور بھی نہیں تھا محمد تھا۔ ثابت کریں کہ جی محمد کب سے نبی ہیں، کیونکہ دنیا نے تو 40 برس کے بعد نبی مانا ہے، ہم نے تو اس وقت سے نبی مانا ہے جب وقت بھی نہیں تھا۔ کب سے محمد نبی ہے، قرآن ثابت کرو۔ آپ کا امام کہاں ہے، کب سے امام ہے، قرآن ثابت کرو۔ خدا کی قسم اپنا امام بھی قرآن ثابت کروں گا، نور رسالت بھی قرآن ثابت کروں گا، اپنا عقیدہ بھی قرآن ثابت کروں گا، لیکن آپ کو بھی پسند ہے اتنے سکون سے نہ سنیں۔
ذرا سا بیدار ہو کر سن لیجئے. قرآن میں وارث قرآن کے لیے قرآن کی قسم 4 لفظ آئے ہیں. ایک آیا استفا، تھوڑا سا ایک آیا استفا، دوسرا آیا ارتضا، تیسرا آیا اجتبا، چوتھا آیا مختار. استفا کے معنی کیا ہے؟ چنا ہوا، منتخب کیا، الیکٹ کیا ہوا. ٹھیک. ارتضا کے معنی بھی چنا ہوا، منتخب کیا ہوا. اجتبا کے معنی بھی چنا ہوا، منتخب کیا ہوا. مختار معنی اختیار کل رکھنے والا، جس کے پاس کل اختیار ہو، ہول سول اتھارٹی جس کے پاس ہو، اسے مختار کہتے ہیں. آئیں اپنا امام اور اپنا ایمان قرآن ثابت کرتا ہوں. 4 گوشے ہیں قرآن سمجھنے کے، سیکھنے کے، وارث کے. وارث قرآن یا تو استفا ہے، یا ارتضا ہے، یا اجتبا ہے، یا مختار ہے. بس اللہ نے جس روح کو روح مصطفیٰ استفا پایا، اسے وارث قرآن کی منزل پر محمد مصطفیٰ قرار دے دیا. اور جس روح کو روح مصطفیٰ پایا، اسے علی مرتضیٰ قرار دیا. جسے روح مرتضیٰ قرار پایا، اسے حسن مصطفیٰ قرار دیا. اور جس روح کو مکمل روح اختیار پایا، اسے حسین مختار کربلا بنا دیا. کے لیے یا تو قرآن محمد مصطفیٰ کے ذریعے سمجھ میں آئے گا، یا علی مرتضیٰ کے ذریعے سمجھ میں آئے گا، یا حسن مصطفیٰ کے ذریعے سمجھ میں آئے گا، یا اس مظلوم کربلا کے ذریعے سمجھ میں آئے گا جس نے نوک نیزہ کی بلندی پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے قرآن کو نیزوں پر بلند کرے وہ غاصب قرآن ہوتے ہیں، جو نوک نیزہ سے تلاوت کرے وہ وارث قرآن ہوتے ہیں. وارث. اور قرآن نے عجیب فیصلہ دیا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس زمین کو، دھرتی کو کبھی بھی ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا. اور اس فیصلے کے لیے قرآن میں آیت موجود ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ تم اللہ کے قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ کا قانون کیا ہے کہ اللہ نے ہر دور میں ہادی کو بنا کر اپنے پاس سے بھیجا. اور ہادی کی فضیلت کیا رکھی؟ جس دور میں کفر نے جس چیز میں بھی مہارت حاصل کی، اللہ نے اپنے ہادی کو اسی چیز کا معجزہ بنا دے کر بھیجا. جناب موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ ید بیضا، ہتھیلی میں چاند اتر آتا تھا. دوسرا معجزہ کیا تھا؟ زمین پر عصا مارا، عصا اژدہا بن گیا. کیونکہ اس دور میں جادوگری عروج پر تھی. تو جادوگری کے جواب میں اللہ نے موسیٰ کو جادو نہیں دیا، عصا دیا. عصا دیا. اگر عصائے موسیٰ معجزہ نہ ہوتا، جادو ہوتا، تو موسیٰ کے بعد کوئی بھی موسیٰ کا امتی اٹھتا، عصا زمین پر مارتا، عصا زمین پر مارتا، عصا نہ زمین پر مارتا، اژدہا نہ صحیح کوئی سانپ سپولیا ہی بنا لیتا. لیکن یہ کمال قدرت ہے کہ معجزہ اس وقت تک باقی رہا جب تک صاحب معجزہ رہا. ادھر صاحب معجزہ گیا، ادھر اس کا معجزہ گیا. یعنی جب تک موسیٰ رہے ان کا معجزہ بھی رہا، جب موسیٰ چلے گئے موسیٰ کے ساتھ ان کا معجزہ چلا گیا. موسیٰ علیہ نبینا کا معجزہ قرآن نے کوٹ کیا. کیا معجزہ تھا؟ فرعون نے جب جادو کے سانپ سپولیے بنوا کر پھینکے اپنے جادوگروں سے کہ آج موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، سانپ سپولیے پھینکے. موسیٰ پریشان ہوئے، آواز قدرت آئی، موسیٰ کیوں گھبراتے ہو، زمین پہ عصا پھینکو اور پھر دیکھو عصا کیا معجزہ دکھاتا ہے. عصا کا زمین پر گرنا تھا، عصا اژدہا بنا. اژدہا بن کر جادو کے بنے ہوئے سارے سانپ سپولیوں کو اژدہا نگل گیا. جیسے ہی اژدہا جادوگروں کے بنائے ہوئے
सांप सपोरियों को निगल गया। सारे जादूगर मूसा के कदमों में गिरे और गिरकर कुरान रिकॉर्ड किया कि सारे जादूगरों ने कहा आमन्ना बिरब्ब मूसा व हारून, हम मूसा पर और मूसा के रब पर और मूसा के हारून पर ईमान लाए। कुछ नतीजा देकर जाऊंगा। हम रब्बे मूसा पर और मूसा के वसी हारून पर ईमान लाए। यानी एक बात है कि मूसा के सामने फिरौन के जादूगरों ने अधूरा कलमा नहीं पढ़ा। या अली या अली या अली, और कितना आसान तरीका। कहा हम रब्बे मूसा पर भी ईमान लाए, मूसा के हारून पर भी ईमान लाए। पूरा कलमा पढ़ा है भाई, पूरा कलमा पढ़ा है। बस जैसे ही फिरौन के जादूगरों ने मूसा के कदमों में गिरकर कलमा पढ़ा ना, आमन्ना बिरब्बे मूसा व हारून, कि हम ईमान लाए रब्बे मूसा पर, रब्बे हारून पर, तो फौरन कुरान ने कोट किया कि फिरौन ने कहा अम कुंतुम मिनल राफिजून, क्या तुम सबके सब राफिजी हो गए? शायद मैं नहीं समझा सका, नहीं समझाऊंगा तो जाऊंगा नहीं। कल कुछ मुश्किल गुफ्तगू हुई थी, कोशिश कर रहा हूं कि आज आसान करूं। देखें, हम शियाने हैदर गदार को जहां मवाली कहा जाता है, गदीरी भी कहा जाता है, बिलाई भी कहा जाता है, अलवी भी कहा जाता है, वहां हम अली वालों पे एक एतराज और है, हम अली वालों को राफजी भी कहते हैं। राफजी अरबी का लफ्ज है राफजी, राफजी निकला है रिफ्स से, यानी राफजी रिफ्स उसे कहते हैं कि रिफ्स के मानी तर्क करने वाला, छोड़ने वाला, छोड़ने वाला। कुरान की आयत ने राफजी के मानी बता दिए कि जब फिरौन के दरबार में इन सब ने मूसा के अल्लाह का, मूसा का और हारून का कलमा पढ़ा, तो फिरौन ने कहा हम कुंतुम मिनल राफिजून, यानी जो अपने दौर के फिरौन को छोड़कर उस दौर के नबी और उसके वसी का मुकम्मल कलमा पढ़े, वो उस दौर के फिरौनों की नजर में राफिजी होता है। बस तमाम कर रहा हूं, समेट रहा हूं अपना मौजूद। दूसरा जनाब मूसा के बाद जनाब दाऊद आए। जनाब दाऊद को भी उस दौर के एतबार से दो मौजे दिए। क्यों? क्योंकि बातिल ने दो कुव्वतों में मलका हासिल किया था। क्या? हथियार साजी का दौर था, जबान का, लहन का, किरत का दौर था, तो दो मौजे दिए। हथियार साजी, हथियार बनाना। हथियार साजी के जवाब में दिया जनाब दाऊद के हाथों को ऐसा मौजज़ा कि जनाब दाऊद लोहे पर भी हाथ रखते ना तो लोहा ऐसा हो जाता जैसे गुंधा हुआ था, और जिस तरह के चाहते जनाब दाऊद हथियार बना देते। लहन के जवाब में लहने दाऊदी अदा किया, और वो लहन आवाज किरत ऐसी थी कि जब जनाब दाऊद हमदे बारी ताला किया करते थे तो इंसान परिंदे भी परवाज रोक के गिर जाते। क्या तासीर थी? क्यों कहता है रब्बुल इज्जत। अब जनाब दाऊद का भी दौर गया, लहन का दौर भी किया, हथियार साजी का भी दौर किया। अब किसका दौर आया? ईसा रुल्लाह का। ईसा का दौर किस चीज का दौर है? मसीहाई का दौर है। इस जमाने में तिब्बे यूनान अपने अरूज पर, मसीहाई डॉक्टर हकीम अरूज पर है, बड़े बड़े दावे करें। तो मसीहाई के जवाब में क्या मौजज़ा दिया कि आप अंधे की आंखों पे हाथ फेरते उसकी आंखें आ जाती, मबरूज को जिसके जिस्म पर बर्ड्स होता था उसको छूते शिफायाब हो जाता। यही नहीं, आप मट्टी से परिंदा बनाते और कहते खूब बिस्मिल्लाह, मट्टी से परिंदा बना के उड़ा देते। बड़ी अजीब मंजिलत है, मट्टी से परिंदा बनाते उड़ा देते। यही नहीं दिया, बल्कि आप मुर्दे को भी जिंदा कर देते। क्या कहते थे मुर्दे को जिंदा करते वक्त? क़ुम बिइज़्निल्लाह, खड़ा हो जा अल्लाह की मर्जी से। हम जब ये मौज़ात पढ़ते हैं ना कुरान से, तो जनाब ईसा परिंदे खल्क करते थे, जनाब ईसा मुर्दा को जिंदा करते थे, तो कोई अपना पराया एतराज नहीं करता कि जनाब ईसा परिंदे को कैसे जिंदा कर रहे हैं। भाई मैं कहूँ ये परिंदे को जिंदा करना या मुर्दे को जिंदा करना ये तो अल्लाह का काम है। अब एतराज क्यों नहीं करते?
یہ تو اللہ کا کام ہے نا مردے کو زندہ کرنا. یہ جناب عیسیٰ زندہ کیوں کریں؟ کوئی اعتراض نہیں کرتا. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ علی نے زندہ کیا تو اعتراض کر دیتے ہو. تو رکنا اس 2 کے کلیے پر. جناب عیسیٰ کون ہے؟ جناب عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جو خانہ کعبہ کے باہر پیدا ہوئے. بس جو خانہ کعبہ کے باہر پیدا ہو کر مردے زندہ کرے اسے یہ حق ہے کہ وہ کہے قوم باذن اللہ کھڑا ہو جا. اللہ کی مرضی سے جو خانہ کعبہ میں نازل ہو کے مردہ زندہ کرے اسے کہنا نہیں پڑتا، وہ اشارہ کرتا ہے مردے زندہ ہو جاتے ہیں. وہ اشارہ کرتا ہے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، وہ اشارہ کرتا ہے زندہ مر جاتے ہیں، کیونکہ علی کعبے میں نازل ہوا ہے، کعبے کے باہر پیدا نہیں ہوا. اب لوگ کہتے ہیں، ہم عموماً یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ میرا مولا حسین وہ ہے کہ جس نے لوح محفوظ کی تقدیریں پلٹ کر راہب کو ساتھ میں دے دیے. تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ارے جو تقدیر میں تھا ہی نہیں وہ حسین نے دے دیا، آپ نے تو حسین کو حد سے بڑھا دیا. بھائی آپ نے قرآن آنکھیں کھول کر نہیں پڑھا. جناب عیسیٰ جو نابینا لوگوں کو روشنی دیتے تھے تو وہ نابینا اندھے ایسے نہیں تھے جو کسی حادثے کے تحت اندھے ہو جائیں انہیں روشنی دے رہے ہیں. جن کی آنکھیں کسی حادثے میں چلی جائیں ان کی آنکھیں تو ڈاکٹر بھی صحیح کر سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مادر ذات اندھوں کو عیسیٰ روشنی دیتے تھے، یعنی جن کی تقدیر میں اللہ نے روشنی نہیں رکھی عیسیٰ انہیں روشنی دے رہے ہیں. کیوں؟ کہا کیونکہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. بھائی عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں تو حسین فخر مریم فاطمہ کا نام ہے. بس اللہ نے محترم تمام کرتا ہوں. آپ کی شرعی زحمتیں چند لمحوں کے بعد جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب داؤد کا دور گیا. ان کے دور کے ساتھ ان کے معجزے گئے. معجزہ عجز سے نکلا. عجز عاجزی کو کہتے ہیں. جہاں باطل قوتیں عاجز آ جائیں اسے معجزہ کہتے ہیں. جس کا جواب باطل نہ لا سکے اسے معجزہ کہتے ہیں. ان انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے. اب صحرا نمائے عرب میں مثل باران رحمت آمنہ کا چاند آیا. اب نہ مسیحائی کا دور ہے، نہ طب کا دور ہے، نہ جادوگری کا دور ہے، بلکہ کیا دور ہے؟ ایک تو عربوں کو اپنی تلوار پر ناز ہے، ایک تو عربوں کو اپنی تلوار پر ناز ہے، دوسرا اپنی زبان پر ناز ہے. اپنے سامنے سب کو گنگا عجم سمجھتے ہیں. تو تلوار کی کاٹ کے جواب پر آسمان سے ذوالفقار نازل ہوئی، اور خالی نازل ہی نہیں ہوئی بلکہ یہ کہتی ہوئی آئی لا فتح الا علی لا سعد الا ذوالفقار. ذوالفقار نازل ہوئی اور بیان اور کلام کے جواب پر قرآن آیا اور یہ دعویٰ کرتا ہوا آیا ان کنتم ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اے عرب اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے تم سارے زبان دراز مل کر اس قرآن کی کسی آیت کا جواب تو لاؤ. قرآن قربان نہ ہو جاؤں بصیرت رسول اللہ کے. جب قرآن نے کہا ان کنتم ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اب اس آیت کے ترجمے کو میں آسان نہیں کر سکتا، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. اے عرب اگر تم سمجھتے ہو کہ جو ہم نے اپنے بشر پر اپنے رسول پر نازل کیا یہ کسی بندے کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو تم سارے ابو جہل مل کر ہائے 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 کیا پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جن کا سب سے بڑا پڑھا لکھا ابو جہل تھا. تم سارے ابو جہل مل کر فعلا آپ کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے. تم سارے ابو جہل مل کر اس قرآن کا جواب لے آؤ.
اور میں قربان نہ ہو جاؤں تدبر رسالت معاف کے، قرآن میں یہ تو نہیں آیا نا، قرآن میں بس کیا ہے کہ اس کی آیت کا جواب دے رہا ہوں۔ علی کو قریب بلایا رسول اللہ، علی مولا کو بلا کر قرآن کی مختصر ترین آیت تحریر کی، کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ مختصر ترین آیت لکھ کر دی کہ علی دیوار کعبہ پر لٹکا کے آ جاؤ اور ہم والوں کو دعوت دو کہ تم سب مل کر اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ، پورا قرآن دور کی بات چھوٹی سی آیت کا جواب لے آؤ۔ میں ہوتا تو پوچھتا یا رسول اللہ اتنی چھوٹی آیت کیوں پیش کی، بڑی سی آیت پیش کرتے تھے۔ کہا میں جانتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی آیت ہے، دنیا کو بتا کر جا رہا ہوں کہ جب ساری دنیا قیامت تک تفسیر آیت کوثر نہیں کر سکتی، آیت کوثر کا جواب نہیں لا سکتی، تو میرے بھائی ساقی کوثر کا جواب کہاں سے لائے گی؟ بس اللہ محترم، رسول اللہ کے دو معجزے، ایک قرآن، ایک ذوالفقار، اور ذوالفقار معجزہ بھی منسوب ہے علی کے حقیقی معجزے اہل بیت سے، کیونکہ اہل بیت کے علاوہ یہ ذوالفقار کسی سے چلنا تو دور کی بات کسی سے ہلتی بھی نہیں ہے نا، کیونکہ معجزہ معجز نما کے ہاتھ میں بولتا ہے۔ یہی ذوالفقار واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اشارہ کرتا ہوا گزروں، علی جب کسی جنگ میں سروں پر سر اڑا رہے تھے، ایک کافر حسبی نسبی دشمن سامنے آیا، علی کے ذوالفقار کے نیچے تھا، علی کے ساتھ بے ادبی کی، برستی ہوئی تلوار میزان عدالت الہیہ کی طرح رکی، علی پیچھے ہٹے، کہا علی آپ کا کوئی کمال نہیں، کمال اس ذوالفقار کا ہے، کاش کہ ذوالفقار میرے پاس ہوتی پھر میں دیکھتا۔ علی نے کہا اچھا کمال اس ذوالفقار کا ہے؟ علی عموماً کافروں کے کہنے کی بات مان لیا کہ اچھا کمال اس ذوالفقار کا ہے تو یہ لے میں نے ذوالفقار زمین پہ رکھ دیا۔ کفر کو خاک چٹانے والی ذوالفقار کو آج علی نے خاک پر رکھا، اور کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے علی کے قدم پیچھے ہٹے، دو قدم علی پیچھے اٹھے، کہا کمال اس ذوالفقار کا ہے، کہا ہاں علی کمال اس ذوالفقار کا ہے، کہا کمال اس کا ہے تو اٹھا۔ اب یہ کافر دشمن آگے بڑھا، اپنے مردانگی کے جوش میں انگڑائیاں لیتا ہوا آگے بڑھا، بے ادبانہ انداز سے اپنے ہاتھ کی دو انگلیاں ذوالفقار کے قبضے پر ڈال کر اچھال کر اٹھانا چاہتا تھا۔ جیسے اس نے اپنے ہاتھ کی دو انگلیاں قبضے ذوالفقار پر ڈالی، پہلا کمال ذوالفقار نے یہ دکھایا کہ اتنی زور کا جھٹکا لگا کہ علی کے قدموں میں جا کر گرا۔ ورثہ ہے ذوالفقار علی کا۔ بچے نے آپ کو غیرت دلائی ہے خدا کی، بیٹا نعرے لگاؤ سب مل کے جواب دیں گے، مل کے بچوں کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کہا جس ذوالفقار کو دو انگلیوں سے اٹھانا چاہتا تھا نا، اب پورا قبضہ بنایا ہاتھ کا، پھر ذوالفقار کو اٹھانا چاہا کہ قبضہ ذوالفقار پر ہاتھ ڈالے، جیسے قبضے پر ہاتھ ڈالا ذوالفقار نے پھر جھٹکا دیا، پھر ناک کے بل گرا علی کے قدموں پر۔ ذوالفقار علی کا ورثہ ہے، علی کے ورثے نے بھی طے کر لیا تھا کہ میں علی کے دشمن کو اگر خاک نہ چٹوا دوں، علی کے سجدے نہ کرا دوں تو آج مجھے علی کی دعوت کا کنیز ہی نہ کہنا۔ جس کو پورے ہاتھ سے نہ اٹھا سکتا نا، آنکھوں میں دائیں بائیں دیکھتا ہے، دونوں ہاتھوں کی قوت ملا کر ذوالفقار اٹھانا چاہتا ہے، ذوالفقار پھر جھٹکا دے کر علی کے سامنے گراتی ہے۔ اب جو گرتی ہے علی ہاتھ سے اشارہ کر کے اٹھاتے ہیں، کہتا ہے یا علی چلانا تو دور کی بات، یہ تو مجھ سے ہلتی بھی نہیں۔ کہا میرے بدبخت دشمن سن، میں نے تجھے ذوالفقار دی تھی، اٹھانے کے لیے اپنے بازو نہیں دیے تھے۔ ہر
کیا ہے ورثہ؟ قرآن، اہل بیت کے ہاتھوں میں ذوالفقار چمکی ہے، اور قرآن نے جہاں فصیح و بلیغ لوگوں کی زبانیں کاٹی ہیں نا، 5 ذوالفقار نے بڑے بڑے لوگوں کو دم بریدہ کیا ہے، اور اس قرآن کی آیت کی تفسیر پیش کی ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کیا ہے۔ اس ذوالفقار نے بڑے بڑے لوگوں کی نسلیں منقطع کی ہیں۔ بس عزیزان محترم، تو جب تک بتانا یہ چاہتا ہوں، جب تک صاحب معجزہ نبی موجود تھا اس وقت تک اس کا معجزہ موجود تھا۔ جناب داؤد کا معجزہ ان کی زندگی تک تھا، داؤد گئے معجزہ گیا۔ موسیٰ کا معجزہ ان کی زندگی تک، موسیٰ گئے ان کا معجزہ گیا۔ عیسیٰ کا معجزہ عیسیٰ کی زندگی تک، عیسیٰ گئے ان کا معجزہ گیا۔ رسول کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جب تک محمد دنیا میں ہے قرآن کو موجود رہنا چاہیے تھا۔ کیا سن 11 ہجری کے بعد یہ قرآن اٹھا دیا گیا؟ کیا یہ قرآن ختم ہو گیا؟ تو سب کہیں گے یہ قرآن قیامت تک باقی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا رسول میں دوسرا معجزہ وارث قرآن امام الزمان موجود ہے، اسی لیے معجزہ موجود ہے۔ تمام کی آپ کی شرعی زحمتیں ان جملوں پر لازم۔ عزیزان محترم، یہ معجزہ وارث کے ہاتھوں میں بولتا ہے، وارث کے ہاتھوں میں سجتا ہے، وارث کے ہاتھوں میں بستا ہے۔ عزیزان محترم، آج محرم کی 2 تاریخ، قیامت کی شبیں آ رہی ہیں، چند دنوں کا مہمان رہ گیا تمہارا مانا۔ جو عاشور کی شب قریب آ رہی ہے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، آپ کا دل اپنے گھر میں لگ رہا ہے؟ کسی کا دل اپنے گھر میں نہیں لگتا، سب عزا خانوں میں پہنچ جاتے ہیں کہ جلدی جلدی پہنچے۔ اللہ جانے کس عزا خانے میں حسین کی ماں بیٹھی ہوئی، حسین کا پرسہ لینے آئی ہو۔ عزاداروں، چند جملے سن لینا۔ عزاداروں، 27 رجب سن 60 حسین ولید کے دربار سے آئے۔ آنے کے بعد حسین نے عباس سے کہا، عباس نانا کا مدینہ چھوڑنا ہے، عباس کربلا آباد کرنا ہے۔ عباس کاغذ اور قلم لاؤ، عباس چلنے والوں کی فہرست بناؤ۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، عباس کے ہاتھ میں کاغذ ہے، قلم ہے۔ عباس نے قلم سے کاغذ پر کچھ تحریر کیا، الفاظوں نے کرتاس پہ آنے سے پہلے امام سے اذن مانگا۔ عباس نے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے عباس نے لکھا نصر من اللہ، روتی ہو تو روتے جاؤ، نصر من اللہ والفتح قریب۔ حسین سامنے کھڑے ہیں کہ عباس کیا لکھا؟ عباس کاغذ مجھے دو۔ پڑھا حسین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے لکھا تھا نصر من اللہ والفتح قریب۔ کہا عباس ہم کسی جنگ پہ نہیں جا رہے میرے لال، عباس قلم دو۔ عباس سے عزاداروں حسین نے قلم لیا، کاٹ کے لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزاداروں، جانے والوں کی فہرست تیار ہونے لگی، انصار کے نام تحریر ہو گئے، اصحاب کے نام تحریر ہو گئے، مقدورات عصمت کے نام تحریر ہو گئے۔ بہن کبھی دائیں جانے پاتی ہے، کبھی بائیں جانے پاتی ہے، بھئی آج مجھے نہیں پڑھا رہا کہ کون کون جائے گا۔ جب فہرست مکمل ہو گئی نا، ایک مرتبہ بہن کو دی، بہن نے فہرست پڑھنا شروع کی۔ فہرست پڑھتے 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 فضہ کے نام تک آئی۔ ایک مرتبہ سر پر ہاتھ رکھ کر فاطمہ کی بیٹی نے کہا
بھیا بھیا کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ میں فضا کی ہماری میں بیٹھ جاؤں؟ بھیا مجھے بھول گئے۔ دیکھو پابند شریعت امام، پابند شریعت معصوم کہتا ہے بہن زینب، میں تمہارا سرتاج زندہ ہے، میں عبداللہ سے اجازت لے لو تو میں تمہیں لے چلوں گا۔ عبداللہ کا نام آیا، زینب عالیہ نے ایک مرتبہ سر پر مخنے کو سیدھا کیا، حجاب کیا، اپنے بیت الشرف سے باہر نکلی، عبداللہ کی حویلی میں پہنچی، دخل باغ کر کے داخل ہوئی۔ عزاداروں جملہ سنو گے، ایک مرتبہ دیکھا جناب عبداللہ غشی کے عالم میں بیمار پڑے ہیں۔ علی کی بیٹی جس نے زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہ کیا ہو، آج سواری بن کے آئی ہے، کبھی دائیں جانب جاتی ہے، کبھی بائیں جانب جاتی ہے، سوال کرنا آتا نہیں۔ عزاداروں عبداللہ کے پائنتیانے پاؤں کے قریب آ کے شہزادی زینب عالیہ کھڑی ہوتی ہیں، علی کی بیٹی کی آنکھوں سے ایک مرتبہ اشک بہنے شروع، سمجھ گئے ہو تو آنسو نہ روکنا، آنسو بہنا شروع ہوئے، آنسو عبداللہ کے قدموں پر گرے، عبداللہ کو گرمی محسوس ہوئی، آنکھیں کھول کے کیا منظر دیکھا، علی کی بیٹی رو رہی ہے، قدموں کو عبداللہ نے سمیٹا، اٹھ کر سہارا لے کر بیٹھ کے کہتے ہیں علی کی بیٹی ابھی عبداللہ زندہ ہے، میری زندگی میں کیوں رو؟ جزاک اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دو جملے سن لینا، کہا عبداللہ سوال کرنا نہیں آتا، حالات نے سوال ہی بنا دیا۔ عزاداروں شہزادی کیسے سوال کرے؟ شہزادی ایک مرتبہ کہتی ہے عبداللہ سوچ اگر حسین مجھ سے ایک دن نہ ملے تو کیا ہوگا؟ عبداللہ خاموشی سے زینب کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں زینب، حسین اگر تجھے ایک دن نہ ملے تو رو رو کے بے حال ہو جائے گی۔ اچھا اگر 2 دن نہ ملے؟ کہا میں تو غش کھا جائے گی۔ کہا اگر 3 دن کے لیے حسین کہیں چلا جائے؟ کہا زینب جان لے تیرا بچنا ناممکن ہوگا۔ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہتی عبداللہ خدا تیرے بچوں کو سلامت رکھے، عبداللہ میرا حسین کربلا جا رہا ہے، عبداللہ کبھی نہ واپس آنے کے لیے، عبداللہ بتا میں کیا کروں؟ کہا علی کی بیٹی اجازت ہے، علی کی بیٹی جاؤ۔ عزاداروں علی کی بیٹی نے کہا عبداللہ خدا تجھے صحت عطا کرے، تجھے تندرستی عطا کرے۔ عبداللہ خدا حافظ، چادر لی کہ عبداللہ میں جا رہی ہوں۔ چلتے چلتے ابھی بیت الشرف کے دروازے پر نہیں پہنچی تھی، حضرت امیر عبداللہ کی آواز آئی علی کی بیٹی رک جا۔ عزاداروں میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا کہ علی کی بیٹی رک جا۔ علی کی بیٹی کے قدم تھمے اور رو کے دل میں کہتی ہے اللہ کرے کہ ارادہ نہ بدل دیا ہو، ارے زینب مر جائے گی۔ عزاداروں جملہ سن لینا، عبداللہ نے کہا علی کی بیٹی بڑی آرزو تھی کہ ہم کربلا میں ہوتے، لیکن تیرے بھائی نے بھی اجازت نہیں دی، ہم بیمار بھی ہیں۔ علی کی بیٹی اور رسول کے دین پر جب قربانیوں کا وقت آئے تو میری طرف سے ان کو، اپنی طرف سے محمد کو جزاک اللہ، سلام ہے کربلا کی ماں پر۔ دونوں بچوں کو ساتھ دیا، پیشانی کا بوسہ دیا، حسین کی بارگاہ میں آئیں، دستے ادب جوڑے بھائی کے آگے۔ بھائی نے کہا بہن ہاتھ نہ جوڑ، ہم نے تجھے ماں سمجھا ہے۔ کہا بھیا اجازت لے آئی، کہا ثبوت کے طور پر آنا محمد کو لائی ہوں۔ بڑے اطمینان سے چند جملے سن لینا، آنا محمد آ گئے۔ عزاداروں قافلہ رخصت ہونا شروع ہوا۔ حسین نے آواز دے کر کہا ساری بیویاں جا کر میری سغرا سے اجازت۔ ہر بیوی سغرا کے حجرے میں جاتی، اپنی کنجیاں حوالے کرتی، باہر آ جاتی۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ ہٹو راستہ دو، علی کی بیٹی زینب سغرا سے رخصتی لینے آ رہی ہے۔ سغرا نے جو زینب عالیہ کا نام سنا، میری شہزادی رو کر کہتی پھوپھی اماں
بابا آپ کی بات نہیں ٹالتے، پھوپھی اماں مجھے بھی ساتھ لے چلو، پھوپھی جگہ نہیں ہے تو بابا سے کہنا مجھے فضہ کی سواری میں بٹھا دو۔ عزادارو شہزادی نے کہا امر امامت کے آگے مجبور ہوں میرے لال۔ شہزادی رخصت ہوئی۔ عزادارو جملہ سنو گے، ایک دفعہ جوانوں نے اجازت لینا شروع کی۔ کسی نے کہا عزادارو کہ عباس آ رہے ہیں۔ عباس کا نام سنا؟ کون عباس؟ بنو ہاشم کی عورتوں کا واحد سہارا عباس۔ عباس کا نام سنا؟ سغرا نے ایک مرتبہ کا امو عباس، امو مجھے بھی لے چلو۔ عباس نے ہاتھ جوڑ کر کہا شہزادی نہ تجھے لے جا سکتا ہوں نہ آقا سے اقرار لے سکتا ہوں، شہزادی غلام زادہ ہوں معاف کر دے۔ عزاداروں بس مجلس یہیں پر تمام کر دی۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اینا اینا علی اکبر، بیٹا علی اکبر کہاں ہو؟ بیٹا سغرا سے اجازت لو۔ عزاداروں جملہ سن لینا، میری ماں بہنوں یہاں ایسی بیٹھی ہو جن کے جوان بھائی ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے بھائیوں اور بہنوں میں۔ اکبر ایک مرتبہ دورے ہوئے آئے، تلوار بے نیام کی باپ کے قدموں میں رکھ کر کہا بابا تلوار سے اکبر کی گردن کاٹ دو۔ اکبر اف نہیں کرے گا، بابا سغرا سے اجازت نہیں لے سکتا۔ جزاک اللہ، روتے رہو روتے روتے جو مانگنا ہے مانگ لو پورا ہوگا۔ بس دو جملے سن لینا۔ ایک مرتبہ اکبر سغرا سے اجازت لینے گئے، اکبر کو تو آتے ہوئے سغرا نے دیکھا نا، ایک مرتبہ دوڑ کے بستر عدالت سے اٹھی، اٹھ کے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا بھیا بھیا مجھے یقین تھا بھیا سب چھوڑ جائیں، لیکن اکبر تو میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اکبر مجھے بھی ساتھ لے چل۔ اکبر نے ایک جملہ کہا سغرا تو بیمار ہے۔ کہا اچھا بھیا سغرا بیمار ہے، سغرا کو کیا بیماری ہے؟ کہا تف ہے، بخار ہے، تیرا چہرہ گرم ہو رہا ہے۔ کہا بھیا تجھے اپنی جوانی کی قسم انہی قدموں پر رکے رہنا۔ سغرا نے حجرے میں رکھے ہوئے ایک کوزے سے پانی لیا، پانی اپنے چہرے پر ڈالا، اکبر کی ابا سے صاف کیا، اکبر کے ہاتھ سغرا نے اپنی پیشانی پر رکھ کر کہا اکبر تیری جوانی کی قسم سغرا بیمار نہیں، سغرا کو لے چل۔ عزاداروں مجھے نہیں پتا اکبر نے کیسے اجازت دی، بس سغرا نے وعدہ لیا تھا کہ اکبر وعدہ کر میرے بغیر سہرا نہیں سجائے گا۔ اکبر رخصت ہو گیا۔